اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین رحمتا للعالمین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. سورہ مبارک توبہ اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کے لیے موضوع قرار دیا ہے. خدا توفیق دے انشاءاللہ. جتنے بھی مطالب بیان ہو رہے ہیں، جتنے بھی ہم باتیں سیکھ رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، ان پہ انشاءاللہ تعالیٰ خدا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہیں چل رہا نا جی، محسوس ہو رہا ہے نہیں چل رہا، ایسے ہی ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے جانا کہ اس سورہ کا آغاز براءت سے ہوا، اعلان بیزاری سے ہوا، شرک سے ہوا، بت پرستی سے ہوا، اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے دور میں یہ سورہ جو ہے وہ کتنا مہم ہے، کتنا اہم ہے. اگر کسی نے توحید کا راستہ اختیار کرنا ہے، کفر کو چھوڑنا ہے، شرک کو چھوڑنا ہے، بت پرستی کی راہ کو چھوڑنا ہے، توجہ ہے انشاءاللہ، فسق و فجور کی راہ کو چھوڑنا ہے، تو اس کو یہ سورہ لازمی ہے اس کے لیے پڑھے. اسی طرح یہ سورہ آج کے دور کے لحاظ سے بھی بہترین سورہ ہے، کیونکہ دشمن شناسی پہ یہ سورہ بحث کرتا ہے. اگر آپ یہ سورہ پڑھیں گے، اس کے آیات ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، مطالب پہ غور کریں گے، تو آپ کے اندر دشمن کی شناخت کیا ہوگی، پیدا ہوگی کہ دشمن کتنی طرح کا ہو، جس طرح کے پچھلے آیات میں ہم نے دیکھا. آیت نمبر 8 تک ہم بحث کر چکے تھے. آج جو ہے موضوع ہمارا آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 ہے. پچھلی آیت میں اگر میں پچھلا مضمون دہراؤں تو فاسقین کی بات ہو رہی تھی، اور ہم نے پھر فاسقین کو تفصیل سے قرآن و روایات کی روشنی میں دیکھا کہ فاسقین کون لوگ ہیں. اسی آیت مبارکہ میں آیت نمبر 9 میں فاسقین کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ یہ جو فاسقین ہیں، یعنی یہ جو ارشاد ہوتا ہے کہ کیف وَإِن يُظْهَرُ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُ فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً. نہ ہی مشرکین کی قرابت داری آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی ان کا عہد. توجہ ہے انشاءاللہ، بہت اہم مطالب میں توجہ سے سماعت فرمائیں. نہ ان کی قرابت داری یہ لحاظ کرتے ہیں، نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، اور نہ ہی آپ سے عہد کا لحاظ کرتے ہیں، اور جو ان کے دل میں ہے وہ ان کی زبانوں پر نہیں ہے. یہ فاسقین ہیں. یہ کون ہیں؟ فاسقین. آیت نمبر 9 میں مزید خصوصیات بیان ہو رہی ہیں. فاسقین کون لوگ ہیں؟ ارشاد ہوا اشتروا بآیات اللہ، یہ بیچ دیتے ہیں آیات خدا کو. کیا کر دیتے ہیں؟ بیچ دیتے ہیں. ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت پر، معمولی سی قیمت پر، تھوڑے سے مفاد پر. یہ مفاد پرست لوگ ہیں، یہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں، یہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. آپ کو ایسے لوگ معاشرے میں بہت ملیں گے. فصدوا عن سبیلہ، بس جب یہ انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے اپنا مفاد دیکھا، آیات خدا کو بیچ ڈالا تھوڑی سی قیمت پر، تو یہ راستے سے ہٹ گئے. فصدوا عن سبیلہ، راستے سے کیا ہو گئے؟ ہٹ گئے.
انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا ہی برا عمل کرتے ہیں یہ لوگ، کتنے ہی برے عمل میں شریک ہیں یہ لوگ، یعنی یہ اچھا عمل نہیں ہے، یعنی یہ ایک برا عمل ہے، یہ ایک خراب عمل ہے، گندا عمل ہے خدا کے نزدیک۔ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ یہ لوگ انتہائی نہایت حقیر مالی مفادات کی خاطر آیات خدا کو کیا کرتے ہیں؟ آیات خدا کا انکار کرتے ہیں، آیات خدا کا لحاظ نہیں کرتے، خدا کی نشانیوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور ان کا ہدف کیا ہے اصل میں، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے اس آیت سے۔ یہ جو مشرکین ہیں، فاسقین ہیں، کافرین، یہ ایک گروہ جو خدا متعارف کرا رہا ہے۔ آج مزید ایک گروہ کی بات ہوگی، وہ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں آج تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ یہ جو مشرکین ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا وجود ہی نہ رہے، رسول خدا کا وجود ہی نہ رہے، اس لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ سے عہد کریں گے تو عہد توڑ دیں گے، اگر آپ کے رشتہ دار ہیں تو رشتہ داری کا خیال بھی نہیں کریں گے، اگر آپ ان کو مہلت دے بھی دیں تو بعض ان میں سے آ جائیں گے، جیسے کہ پہلے بیان ہوا کہ 4 مہینے مہلت دے دو تاکہ یہ جستجو کریں، تحقیق کریں، دین اسلام کی طرف کو پڑھیں، پھر آئیں دین اسلام کی طرف۔ بعض ان میں سے عمل کریں گے، بعض ان میں سے عمل نہیں کریں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، آپ نے ان سے بچنا ہے، یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ ان سے ہرگز معاہدے کی امید نہ رکھی جائے، ان سے ہرگز عہد کی امید نہ رکھی جائے۔ یہ عہد کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، یہ برا عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ خود بھی اپنے آپ کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی، خود بھی راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے وہ بہت اہم ہے، توجہ سے آپ نے اس کو سننا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، طریقہ ہے، روش ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز کو بار بار بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے الفاظ ابھی تک آیت نمبر 9 پہ 129 آیات ہیں اس کی، ابھی تک ہم آیت نمبر 9 پہ پہنچے ہیں، اور ایک چیز بار بار آ رہی ہے، وہ ہے عہد۔ خدا عہد کو بار بار بیان کر رہا ہے، یہ عہد کو توڑ دیتے ہیں، عہد کریں گے توڑ دیں گے، معاہدہ کریں گے توڑ دیں گے، لحاظ نہیں کریں گے۔ تو اہمیت سمجھانا چاہ رہا ہے خدا اصل میں کہ عہد، اگر جس طرح روایت میں بیان ہوئی تھی کہ عہد بھی جس سے بھی کرو، چاہے وہ برا ہو یا اچھا ہو، عہد آپ نے پورا کرنا ہے، معاہدہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ اسی طرح سے اسی آیت نمبر 10 میں گزشتہ جو آیت نمبر 8 گزری ہے، سیم بات ہو رہی ہے، آیت نمبر 8 کی سیم بات ہو رہی ہے آیت نمبر 10 میں۔ ارشاد ہوا لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہ تو یہ کسی مومن کے حق میں قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں، یہ فاسقین، ٹھیک ہے، وہ پچھلی بات آ رہی ہے، اور نہ ہی کسی عہد کا، کسی ذمہ کا بھی، عہد کا بھی لحاظ نہیں کرتے، کسی قرابت داری کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ ہوتا ہے نا، ہم بعض اوقات جاتے ہیں نا کہیں کسی محفل میں، کسی مجلس میں، فرض کریں ہم نے کسی رشتہ دار نے بلایا ہو، ٹھیک ہے، کم از کم ہم اس کے رشتہ داری کا تو لحاظ کرتے ہیں نا، ہاں وہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے خاندان میں سے ہے، اس نے ہمیں بلایا ہے، شادی میں بلایا ہے، ہمیں جانا چاہیے، اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں نا۔ لیکن یہ مشرکین اتنے بدبخت ہیں کہ یہ چیز بھی نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہاں ہم نے عہد کو بھی پورا کرنا ہے، نہ ہاں ہم نے قرابت داری کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہاں سے ایک اور گروہ خدا متعارف کرا رہا ہے ہمیں۔ ہاں آپ نے مشرکین کے بارے میں جانا جو شرک کرتے ہیں، آپ نے کافرین کے بارے میں جانا جو کفر کرتے ہیں، آپ نے فاسقین کے بارے میں جانا جو فسق کرتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ایک گروپ ہے لوگوں کا جسے کہتے ہیں معتدون، حد سے گزر جانے والے، حد پھلانگ جانے والے، توجہ ہے۔ اور یہ ایک اور موضوع ہے قرآن کریم کا جو خدا نے تعارف کرایا ہے، جس کا یہ مختلف طریقوں سے قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، معتدون بھی آیا ہے، معتدین بھی آیا ہے، عادون بھی آیا ہے، عادین بھی آیا ہے، مختلف طریقے سے یہ لفظ آیا ہے۔ یہ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں، عہد کریں گے پورا نہیں کریں گے، عہد کا لحاظ نہیں کریں گے،
آپ ان کو مہلت دیں گے، مہلت پہ پورا نہیں اتریں گے، اس کے علاوہ آیات خدا کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیں گے، ان کے جو دلوں میں ہوتا ہے وہ ان کے زبانوں پہ نہیں ہوتا، جو ان کی زبانوں پہ ہوتا ہے وہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، یہ لوگ معتدین ہیں، یہ لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں۔ آئیے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سے لوگوں کو معتدین کہا گیا ہے، یعنی حد سے گزر جانے والے۔ درود بھیجیے محمد والا محمد۔ پہلے ہم یہ جان لیں کہ خداوند عالم کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ کیا دیتے ہیں ان کے بارے میں۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت نمبر 190، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا کہہ رہے ہیں ان ایسے لوگوں کو جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاد کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جہاد کی بات سے شروع کر رہا ہے اپنا کلام۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم راہ خدا میں ان لوگوں سے لڑو، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز نہیں کرتے، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ حکم ہو رہا ہے، خدا حکم دے رہا ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو، ان سے لڑو، تمہارا کام ان سے لڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اگلا حصہ ہے، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ معتدین کو پسند نہیں کرتا، اللہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ قوم نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ قوم ہے، اللہ ان کو دوست نہیں رکھتا، لہٰذا ہم نے معتدین نہیں بننا بلکہ کیا بننا ہے، مؤمنین بننا ہے، متقین بننا ہے۔ اسی طرح سے اب آتے ہیں ان آیات کی طرف کہ کون کون سے آیات ہیں جن میں یہ موضوع تکرار ہوا ہے، یہ موضوع خدا نے بیان کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں، سورہ مائدہ آیا نمبر 87 کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ 87، آیا نمبر 87 میں یہ اس گروہ کا ذکر ہے، معتدین کا۔ توجہ ہے انشاءاللہ۔ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، خاص طور پر ایمان والوں کو خدا ٹارگٹ کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں تم انہیں حرام نہ کرو، حلال کو حرام نہ کرو، ولا تعتدوا، اور حد سے بھی تجاوز، یعنی یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے، پاکیزہ بنایا ہے، ہم بلا وجہ اس کو کیا کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اور اسی طریقے سے ہم حد سے کیا کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہم حد میں نہیں ہیں، ہم اللہ کی حدود کے اندر نہیں ہیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، دوبارہ خدا نے فرمایا کہ اللہ معتدین کو پسند، یعنی یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَكُلُوا مِمَّا، تمہارا کام کیا ہے، تمہارا کام یہ ہے، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں انہیں کیا کرو، کھاؤ، انہیں تم کھاؤ، انہیں نوش کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اسی کے ساتھ کیا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خوف خدا کرو۔ الذی انتم بہ مؤمنون، اگر تم مومن ہو، جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ یونس میں آیا نمبر 74 اس میں بھی معتدین کا ذکر ہو رہا ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ یہ ان کا انجام کیا ہے، ان کو کیا کرتا ہے خدا، ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے خدا۔
ایک خاص لفظ استعمال ہوا ہے کہ بھائی ابھی آیت میں پڑھتا ہوں آپ کو واضح ہو جائے گا. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد علیہ محمد. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حضرت نوح کے بعد ہم نے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا. ارشاد ہوا ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت سے پیغمبروں کو اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا تبلیغ کے لیے, ہدایت کے لیے. فجاؤہم بالبینات, پس وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے, بینات نشانیاں لے کر آئے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل, مگر وہ جس چیز کے پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے. جن چیزوں کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا اس پر وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان تکذیب کرتا ہے, جھٹلاتا ہے, تو پیغمبر کا فریضہ یہ ہے کہ آیات خدا کو ان تک پہنچائے. کذالک نطبع علی قلوب, اس طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر. کن کے دلوں پر؟ قلوب المعتدون, معتدون کے دلوں پر ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر. یہ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں, یہ حدود الہی کے اندر ٹھہرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم ان کے دلوں کو بند کر دیتے ہیں, ہم ان کے دلوں پر مہر. دیکھیں, جب خدا کسی شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہدایت کا راستہ بند ہو گیا. انہوں نے اپنے آپ کو اتنا گمراہی میں ڈال دیا, اتنا گمراہی میں ڈال دیا, اتنا گمراہی میں ڈال دیا کہ اب یہ سدھرنے والے قوم نہیں ہیں, اب یہ سدھرنے والی نہیں ہے. اسی طرح سے ایک بڑی عجیب و غریب گناہ ہے جس کی طرف خدا اشارہ کر رہا ہے. معتدین اس کے زمرے میں آتے ہیں. سورہ مبارکہ مومنون میں مومنین کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں. سورہ مومنون کے شروع میں ہی, سورہ مومنون کے آغاز میں ہی مومنین کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون, فلاح پا گئے مومنین. کون مومنین؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, اور جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون, اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, حرام سے بچانے والے ہیں. یعنی حلال طریقے سے اپنی شرمگاہوں کو استعمال کرتے ہیں, نکاح کے ذریعے, زنا کے ذریعے استعمال نہیں کرتے, حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ان میں کچھ معتدین پیدا ہو جاتے ہیں, کچھ حد سے گزر جانے والے پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کون ہیں؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, سوائے اپنی بیویوں اور اپنی کنیزوں. اب تو کنیز کا نہیں ہے رواج, پچھلے زمانے میں, پچھلے دور میں رسول خدا اور ائمہ کے دور میں کنیزیں ہوا کرتی تھیں بیویوں کے ساتھ بھی. ان سے نکاح جو ہے وہ حلال تھا, یعنی ان سے آپ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں کنیز سے بھی. لیکن اب کنیز کا وہ اس طرح سے نہیں ہے. وہ نکاح کے ساتھ ہی بغیر نکاح کرتا تھا. نکاح کے کنیز کا بغیر نکاح نہیں, کنیز کا مطلب کیا ہے؟ نکاح ہے, کچھ ہوتا ہوگا, کچھ کوئی جملہ ہوتا ہوگا جس کے ذریعے وہ آپ کی, یعنی آپ وہ اس طرح سے آپ خریدتے تھے تو آپ کی ملکیت میں آ جاتی, جی آپ کی ملکیت میں آتی تھی وہ خاتون جو ہے وہ, اس سے آپ جو ہے وہ, جی جی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی اس میں زوجیت میں تھی نا وہ, یعنی آپ نے ان کو خریدا, جی آپ نے ان کو خریدا اور آپ کی. سوال کوئی بھی ہو 10 کے بعد کیجیے ذرا, وہ ایک ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ. فرمائیں, توجہ کے ساتھ فرمائیں. سوائے ان بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں ہوتی ہیں, ہاں وہ مول خرید ہوتی. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, کیونکہ ان پر کوئی ملامت بھی نہیں ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ, لہٰذا جو کوئی بھی ان کے علاوہ کسی اور کا طالب ہوگا, وراء ذلك فاولئک هم العادون, تو یہی لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں.
دیکھیں آپ کے پاس بیوی ہے کنیز پچھلے زمانے میں، بیوی کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے گا جنسی تعلق کا، تو پھر ایسے شخص کون ہے؟ حد سے گزر جانے والا ہے۔ یہ بھی ایک گروہ خدا نے اس کی ایک وضاحت کر دی سورہ مبارکہ شعراء میں، آپ توجہ فرمائیں۔ سورہ شعراء میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیا حرکتیں کرتی تھی، اس کی ایک مثال خدا نے یہی ان کو عادون معتدین قرار دے کے بیان کر دی سورہ شعراء میں۔ تو درود بھیجیے محمد علیہ اس کی آخری آیت، اس کے بعد جو ہے وہ 10 تمام کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ شعراء آیت نمبر 167 میں ذکر ہوا ہے۔ یہ دفعہ درود بھیجیے محمد سورہ شعراء آیت نمبر 167 یہ نکل آئی ہے۔ یہ توجہ کے ساتھ فرمائیں، سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔ یہ دفعہ درود بھیجیے محمد علیہ۔ یہ 160 سے یہ مضمون سٹارٹ ہوا ہے، 160 سے، کہ ان کی قوم کیا کیا کرتی تھی۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے کیا کیا؟ رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کا انکار کیا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کی برادری کے لوط نے ان سے کہا کہ تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے، میں تمہارے لیے رسول ہوں اور ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتا۔ آگے فرمایا اتأتون الذکران من العالمین، تمہارے پاس خواتین موجود ہیں، تم مردوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیا ساری دنیا کو چھوڑ کر، کیا ساری دنیا میں تم شہوت رانی کے لیے، جنسی تعلق کے لیے مردوں کے پاس ہی جاتے ہو؟ پوری دنیا میں خواتین موجود ہیں، ان سے نکاح کرو، پھر اپنا تعلق قائم کرو، پھر اپنے ازدواجی معاملات کو دیکھو۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کہاں، تم یہ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو؟ پھر فرمایا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، توجہ ہے، اور تمہارے رب نے جو بیویاں تمہارے لیے خلق کی ہیں تم انہیں چھوڑ دیتے ہو۔ یہ بیویاں کس لیے بنائی ہیں خدا نے؟ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان جب شادی کرتا ہے، ظاہر ہے انسان کی ضرورت ہے، شادی انسان کی جنسی ضرورت بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک سماجی ضرورت بھی ہے، دنیا کی ضرورت بھی ہے، ایک روحانی ضرورت بھی ہے، جنسی ضرورت بھی ہے۔ انسان نے جنسی معاملات حل کرنے ہیں شادی کر کے، تو یہ خواتین کے ذریعے کرے گا نا، نہ کہ مردوں کے ذریعے کرے گا، جس طرح قوم لوط کیا کرتی تھی۔ بل انتم قوم عادون، تم عادون ہو، تم معتدین میں سے ہو، تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ یہ ایک مورد یہ اس خاص معاملے میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل بیتہ الطاہرین، درود بھیجیے محمد وآل محمد۔